السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں پچھلے 46 دنوں میں کووڈ-19 کے سب سے کم کیسز درج ہوئے ہیں۔ لگاتار 17ویں دن بھی آج نئے کیسز سے زیادہ ٹھیک ہونے والوں کی تعداد ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا وائرس انفیکشن کے 1,65,553 نئے کیسز درج ہوئے ہیں۔ اس عرصے کے دوران 3,460 مریضوں کی موت ہوئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے اتوار کی صبح جاری اپڈیٹ کے مطابق ملک میں متاثرہ کورونا کی تعداد 2,78,94,800 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت و خاندانی بہبود کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق یہ لگاتار چھٹا دن ہے جب ملک میں مثبت کیسز کی شرح 10% سے کم ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ دہلی میں لاک ڈاؤن جیسے اقدامات میں 7 جون تک توسیع کی گئی ہے، لیکن مینوفیکچرنگ اور تعمیرات کی صنعت کو کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ دہلی حکومت نے کہا ہے کہ مثبت آنے کی شرح کو کم کرنے اور وائرس کی چین کو توڑنے کے لیے ان اقدامات میں توسیع کی گئی ہے۔ دہلی حکومت نے اپنے ایک حکم میں کہا کہ تعمیرات اور مینوفیکچرنگ کی صنعت کے ملازمین کو کووڈ-19 کے احتیاطی اقدامات پر عمل کرتے ہوئے کام کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اس حکم میں کہا گیا ہے کہ قومی دارالحکومت کے علاقے میں کووڈ-19 کی صورتحال کا ایک مرتبہ پھر جائزہ لیا گیا۔ اگرچہ کووڈ-19 مریض اور مثبت آنے کی شرح کم ہو رہی ہے، لیکن صورتحال اب بھی نازک ہے۔ اس لیے وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور منتقلی کی چین کو توڑنے کے لیے کرفیو میں ایک اور ہفتے کی توسیع کی ضرورت ہے۔ حکومت کی دوسری میعاد کی دوسری سالگرہ کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے ان بچوں کے لیے کئی فلاحی اقدامات کا اعلان کیا جو کووڈ-19 کی وجہ سے اپنے والدین سے محروم ہو گئے ہیں۔ ان اقدامات میں بچے 18 سال کے ہونے پر 10 لاکھ روپے کا کارپس فنڈ اور تعلیمی اخراجات برداشت کرنا شامل ہے۔ اس طرح کے بچوں کی مدد کے اقدامات پر غور کے لیے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ان بچوں کی مدد پی ایم کیئرز فار چلڈرن اسکیم کے تحت کی جائے گی۔ دفتر وزیر اعظم نے ایک بیان میں بتایا کہ ایسے بچوں کے نام پر فکس ڈپازٹ کرائے جائیں گے اور پی ایم کیئرز فنڈ 18 سال کی عمر تک پہنچنے پر ہر بچہ اور بچی کے لیے 10 لاکھ روپے کے کارپس فنڈ کے لیے ایک اسکیم تیار کرے گا۔ اس کارپس کا استعمال اگلے 5 سال تک ماہانہ مالی مدد یا اسٹائپنڈ کے لیے کیا جائے گا تاکہ اعلیٰ تعلیم کے مرحلے کے دوران ان کی شخصی ضروریات پوری ہو سکے۔ کیرالہ حکومت نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ریاست گیر لاک ڈاؤن میں 9 جون تک بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ چیف منسٹر پنرائی وجین نے ایک پریس کانفرنس میں لاک ڈاؤن میں توسیع کا اعلان کیا۔ ریاست میں کورونا وائرس کیسوں میں اضافے کے پیش نظر 8 میں سے لاک ڈاؤن ہے۔ میزورم حکومت نے بھی جاریہ لاک ڈاؤن میں 16 جون تک مزید 7 دنوں کے لیے توسیع کی ہے تاکہ کورونا وائرس کی منتقلی کی چین توڑی جا سکے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے الزام لگایا ہے کہ بی جے پی زیر قیادت مرکزی حکومت انتقامی سیاست پر عمل کر رہی ہے۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے اپیل کی کہ وہ چیف سیکرٹری الپن بنڈوپادھیائے کو طلب کرنے کا حکم واپس لے اور کورونا وائرس وبا کے بحران کے درمیان سینئر بیوروکریٹ کو عوام کے لیے کام کرنے کی اجازت دے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ ہر قدم پر ان کی حکومت کے لیے مسائل پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہیں، کیونکہ وہ اب تک مغربی بنگال کے اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی شکست کو ہضم نہیں کر پائے ہیں۔ ملک میں کورونا وائرس کے بعد بلیک فنگس کی وبا بھی بڑے پیمانے پر لوگوں کو اپنا شکار بنا رہی ہے اور مریض اور ان کے اہل خانہ اس کے علاج میں استعمال ہونے والی ادویات کو حاصل کرنے کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ دراصل دہلی ہائی کورٹ نے بلیک فنگس کی ادویات کے بحران اور ان کی دستیابی میں لوگوں کو ہو رہی دشواریوں سے متعلق درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا۔ عدالت عالیہ نے کہا کہ ہم جہنم میں جی رہے ہیں، ہر کوئی اس جہنم میں جی رہا ہے۔ یہ ایسی صورتحال ہے جہاں ہم مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم بے بس ہیں۔ اسی دوران مرکز نے ادویات کے بحران اور اس کی دستیابی کے تعلق سے اٹھائے گئے اقدامات کے بارے میں عدالت میں ایک رپورٹ پیش کی ہے، جس کے بعد عدالت نے مرکزی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ درآمدات کی موجودہ صورتحال اور اسٹاک کے آنے کے بارے میں مزید تفصیلات پیش کریں۔ گستاخ، ملعون، دریدہ ذہن، خارج از اسلام قرآن میں تحریف کے لیے سپریم کورٹ جانے والا کافر، RSS کا دلال، حکومت کا ایجنٹ، بابری مسجد کا سوداگر، مدرسہ اسلامیہ کو دہشت گردی کا اڈہ کہنے والا اتر پردیش شیعہ وقف بورڈ کا سابق چیئرمین ملعون وسیم رضوی نے سپریم کورٹ کی پھٹکار اور وہاں سے بے عزتی اٹھانے کے بعد دوبارہ گستاخی کی جرات کی ہے۔ نعوذ باللہ، ملعون نے اب قرآن کریم میں تحریف کا دعویٰ کیا ہے اور وزیر اعظم مودی کو خط لکھ کر یہ مطالبہ کیا ہے کہ تحریف شدہ قرآن کو ملک کے تمام مدرسوں و مکاتب اور مسلم معاشرے میں پڑھانے کا حکم دیا جائے۔ ملعون نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ میں نے قرآن مجید سے متنازع آیتیں جو دہشت گردی کو بڑھاوا دیتی تھی اسے ہٹا کر اور قرآن مجید میں جو صورتیں تھیں وہ ترتیب وار نہیں تھی، اسے درست کر کے ایک نیا قرآن مجید تیار کیا ہے۔ ملعون وسیم رضوی نے کہا کہ میں نے وزیر اعظم کو اس کا ماڈل بھیجا ہے خط کے ساتھ اور ان سے کہا کہ اس قرآن مجید کو سبھی مدرسوں اور مسلم معاشرے میں پڑھائے جانے کے احکامات صادر فرمائے اور بہت جلد یہ قرآن مارکیٹ میں موجود ہوگا۔ ملعون وسیم رضوی کی اس گستاخی سے مسلمانوں میں شدید اضطراب پیدا ہو رہا ہے۔ رضا اکیڈمی کے سربراہ الحاج حافظ سعید نوری نے بتایا کہ وسیم ملعون کی ویڈیو آنے کے بعد خط پڑھنے کے بعد یہاں حضرت مولانا معین الدین اشرف صاحب کی صدارت میں ایک فوری میٹنگ بلائی گئی جس میں مولانا عباس رضوی، مولانا خلیل الرحمان نوری وغیرہ موجود تھے۔ ہم لوگوں نے فوری طور پر ایڈوکیٹ رضوان مرچنٹ صاحب سے رابطہ قائم کیا اور ملعون وسیم رضوی پر ایک اور مرتبہ کیس درج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
اس موقع پر مولانا محمد دریا آبادی نے کہا کہ توہین عدالت کا ایک کیس ضروری ہے۔ مولانا شمشاد رحمانی نے کہا کہ گستاخ کے خلاف متحد ہو کر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے کہا کہ اس بہبودی پر کوئی توجہ نہ دی جائے، کیونکہ اس کو اگر توجہ دی جاتی ہے تو اسے مزید میڈیا کے ذریعے پھیلایا جانے کا خدشہ ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کئی دہوں پرانے خواب کو پورا کرتے ہوئے استنبول کے تاریخی تقسیم اسکوائر پر ایک نئی عالیشان مسجد کا افتتاح کر دیا ہے۔ ترک صدر نے مسجد کا افتتاح کر کے شہر کے قلب میں واقع تاریخی تقسیم اسکوائر پر ایک مذہبی شناخت کی مہر لگا دی۔ اردوغان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے کمرہ بھی نہیں تھا اور لوگوں کو زمین پر اخبارات بچھا کر نماز ادا کرنی پڑتی تھی۔ اس جگہ پر موجود نمازیوں نے اس نئی مسجد کی تعریف کی، جس میں مخصوص عثمانی طرز تعمیر کو عصری ڈیزائن کے ساتھ جوڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے 11 مزید ممالک سے مسافروں کو آنے کی اجازت دے دی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ قبل ازیں 2 فروری 2021 کو جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا تھا کہ سفارتی عملہ، صحت عملہ اور ان کے اہل خانہ کے علاوہ 20 ممالک سے مسافروں کی آمد پر پابندی لگائی گئی ہے۔ اب وزارت نے کورونا کے متعلق ان ممالک میں صحت حکام کی تازہ رپورٹس کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ 11 ممالک سے مسافروں پر سعودی عرب آنے کی پابندی اٹھائی جا رہی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات، جرمنی، امریکہ، آئرلینڈ، اٹلی، پرتگال، برطانیہ، سویڈن، سوئٹزرلینڈ، فرانس اور جاپان سے مسافر سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ وزارت نے کہا کہ ان ممالک سے آنے والے وہ مسافرین جن کی استثناء نہیں ہے، انہیں ہوٹل میں کوارنٹائن کرنا ہوگا۔ ان ممالک کے مسافروں پر پابندی اتوار 30 میں رات 1 بجے سے ختم ہو رہی ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار نے کہا ہے کہ پرانے شہر کے ساؤتھ زون کے تقریباً 99% شہری لاک ڈاؤن پر مؤثر طریقے سے عمل کر رہے ہیں، جس پر وہ ساؤتھ زون کے عوام سے اظہار تشکر کرتے ہیں۔ انہوں نے پرانے شہر میں رہنے والے افراد کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ لاک ڈاؤن کے نفاذ کا سب سے بہترین نمونہ ساؤتھ زون کے عوام نے پیش کیا، جو اچھی بات ہے۔ کمشنر پولیس نے مدینہ سرکل پتھر گٹی پر پولیس چیک پوسٹ کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انجنی کمار نے کہا کہ حیدرآباد شہر میں گزشتہ 16 تا 17 دنوں کے دوران لاک ڈاؤن کا اثر کافی اچھا ہے، جس کی وجہ سے تازہ مثبت کیسز میں کمی ہو رہی ہے۔ دیگر بڑے شہروں ممبئی، دہلی، بنگلور کے مقابلے شہر حیدرآباد میں کورونا سے اموات کی شرح میں کمی واقع ہوئی ہے اور یہ عوام کے تعاون سے ہی ممکن ہو سکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس ملازمین صبح 9:30 بجے سے رات 1:30 تک شہریوں اور ان کے خاندانوں کی سلامتی اور تحفظ کے لیے سڑکوں پر ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، جن میں کئی ایسے کانسٹیبلز بھی شامل ہیں جن کے گھروں میں ان کے رشتہ دار کورونا سے متاثر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کانسٹیبلز عوام کی سلامتی اور تحفظ کے لیے سڑکوں پر ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ کمشنر پولیس نے کہا کہ ان کے درد کو پہچاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کے تئیں بھی شہریوں میں کچھ ذمہ داری ہونی چاہیے۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ 1% شہری ہنوز لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ایسے افراد سے وہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ گھروں میں رہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے 1% افراد کی جانب سے مختلف خلاف ورزیوں پر روزانہ تقریباً 9000 مقدمات درج کیے جا رہے ہیں اور کم و بیش 7000 گاڑیوں کو ضبط کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے محکمہ زراعت کے عہدیداروں کو ریاست میں زرعی سرگرمیوں کا آغاز، دھان کی خریداری اور دیگر زرعی سرگرمیوں کے لیے نقائص سے پاک انتظامات کرنے کی ہدایت دی۔ پرگتی بھون میں موسم برسات کے دوران زرعی سرگرمیوں، کھاد کے اسٹاک و فراہمی، دھان، دیگر اجناس کی خریداری و بلز کی ادائیگی کے موضوعات پر غور و خوض کے لیے منعقدہ جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کے چندرشیکھر راؤ نے کہا کہ جون سے موسم برسات شروع ہونے جا رہا ہے، اس سے قبل ہی زرعی سرگرمیوں کی انجام دہی کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں اور کھاد کا درکار اسٹاک تیار رکھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے عہدیداروں کو دھان کی خریداری اور بلز کی ادائیگی کے کاموں کو جلد از جلد مکمل کرنے اور اس عمل کے دوران کسانوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہونے دینے کی ہدایت دی۔ ریاست میں کورونا وبا کی روک تھام کے لیے نافذ کردہ دوسرے مرحلے کے لاک ڈاؤن کا آج آخری دن ہے۔ رواں سال 12 مئی کو پہلی بار لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا، جو 21 مئی تک جاری رہا۔ حکومت نے اس میں مزید 9 دن کا اضافہ کیا تھا، جس کا آج آخری دن ہے۔ لاک ڈاؤن کے تیسرے مرحلے میں توسیع ہوگی یا روزانہ 4 گھنٹے کے وقفے میں مزید اضافہ ہوگا، اس کا فیصلہ آج یعنی 30 مئی کو ریاستی کابینہ اجلاس میں ہوگا۔ اس تعلق سے عوام میں تجسس پایا جا رہا ہے۔ ہر کوئی سوال کر رہا ہے کہ لاک ڈاؤن برخاست ہوگا یا اس کے وقفے میں نرمی کے اوقات میں اضافہ ہوگا۔ تاہم عوام کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کے وقفے میں شام تک کا اضافہ کیا جائے۔ لاک ڈاؤن اگر مکمل برخاست کیا جائے گا تو بازاروں میں اور سڑکوں پر عوام کا ہجوم بڑھ جائے گا، کووڈ قواعد کی کھلے عام خلاف ورزی ہوگی، حالات بے قابو ہو جائیں گے اور کورونا مثبت کیسز کی تعداد میں پھر اضافہ ہو جائے گا۔ تاہم قیاس آرائی جاری ہے کہ حکومت لاک ڈاؤن کے روزانہ 4 گھنٹے کے وقفے کو بڑھا کر 6 گھنٹے یا پھر 8 گھنٹے کر سکتی ہے اور یہ صرف 1 ہفتے کے لیے ہو سکتا ہے۔ ریاستی وزیر ولدی نظم و نسق و شہری ترقیات KTR نے آج اپر پلی میں PVNR ایکسپریس وے ریمپس کا افتتاح کیا۔ راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے آنے والے ہائی ٹیک سٹی کی سمت جانے والے مسافرین اپر پلی میں ایکسپریس وے سے نیچے اتر پائیں گے اور وہ یہاں سے ٹولی چوکی، IT کوریڈور اور دیگر مقامات تک آسانی سے جا پائیں گے۔ اس طرح مسافرین کے لیے اپر پلی پر دوسرا
रैम्स बनाया गया है, जिसको इस्तेमाल करते हुए एक्सप्रेसवे के जरिए शमशाबाद एयरपोर्ट की सीमा अपना सफ़र जारी रख पाएंगे। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के अजला, आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, महबूबाबाद, वरंगल अर्बन, वरंगल रूरल, जनगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री, भुंगीर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेरचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में इसने कहा कि 31 में यकुम जून और 2 जून को तेलंगाना के तमाम अजला में ऐसी ही सूरत हाल के बरकरार रहने का इम्कान है।